چراغ کو جلاؤ، خوشیوں کے گیت گاؤ، آیا ربیع الاول، آیا ربیع الاول، پڑھیے درود ہر پل، آیا ربیع الاول۔ دنیا کا کونا کونا مہکا ہے کل زمانہ، دنیا کا کونا کونا مہکا ہے کل زمانہ، مثل گلاب و سندل آیا ربیع الاول، مثل گلاب و سندل آیا ربیع الاول، رحمت برس رہی ہے، خوشیوں کی یہ گھڑی ہے۔ کئی جو میلاد سے جلنے والے ہیں 12 ربیع الاول شریف کی خوشیوں کو آگ لگانے کے لیے اس کو 12 وفات بولتے ہیں۔ 12 وفات بولنا سخت گناہ ہے۔ وفات کا مطلب ہوتا ہے مر جانا، مٹ جانا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کل زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور صبح قیامت بھی زندہ رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے ہمیں عقیدہ دیا ہے، زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور میں یہ بات یوں ہی نہیں کہہ رہا، حدیث رسول ہے، میرے آقا نے خود فرمایا، حرم اللہ علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائیں، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں، اور تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ نبی جو تقریباً 1,24,000 یا اس سے بھی زیادہ نبی آئے، 313 رسول آنے کے نظام آئے، جب وہ زندہ ہیں تو جو نبیوں کا سردار ہے ان کا کیا مقام ہے؟ جو نبیوں کے سلطان ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، ان کا مقام کیا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ضریح انور میں آرام فرما ہے اور ہمیں سن بھی رہے ہیں۔ رحمت برس رہی ہے، خوشیوں کی یہ گھڑی ہے، بنواؤ میٹھے چاول آیا ربیع الاول، بنواؤ میٹھے چاول آیا ربیع الاول۔ دشمن نبی کے تیری ہے خیریت اسی میں، دشمن نبی کے تیری ہے خیریت اسی میں، نظروں سے ہو جاؤ جھل آیا ربیع الاول، نظروں سے ہو جاؤ جھل آیا ربیع الاول۔ ہر سمت دیکھیے تو عشاق مصطفیٰ کا، نکلا جلوس پیدل آیا ربیع الاول، نکلا جلوس پیدل آیا ربیع الاول۔ جنگل کے جانور بھی خوشیاں منا رہے ہیں، جنگل کے جانور بھی خوشیاں منا رہے ہیں، مہکا ہوا ہے جنگل، مہکا ہوا ہے جنگل آیا ربیع الاول۔ صدقے میں مصطفیٰ کے چھایا نعیم اپنے، رحمت کا سر پہ بادل آیا ربیع الاول، پڑھیے درود ہر پل آیا ربیع الاول۔
درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. برادر عزیز علی ابن صاحب نے 500 روپے پیش کیے, 300 روپے مدرسے کے لیے انہوں نے صدقہ پیش کیا اور 200 روپے بطور نذرانہ مجھے پیش کیا ہے. اللہ قبول فرمائے اور مولا میلاد مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرمائے. اور ہمارے بھائی عقیل صاحب نے انہوں نے 100 روپے میلاد النبی کی پیش کیے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حضرات, میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیلیبریشن جیسے چاند نظر آتا ہے, عشق والے, محبت والے, الفت والے, عقیدت والے, نبی سے پیار کرنے والے تیاری شروع کر دیتے ہیں. میلاد النبی کے لیے پچھلے 1 مہینے سے زیادہ ہو گئے اعلان کرتے ہوئے مجھے کہ آپ نے میلاد النبی کے لیے گلک بنانا ہے. تو اب یہ 2 جگہ سے 100 روپے آئے. اتنا چھوٹا گلک تھا اللہ ہی. الغرض یہ کہ چونکہ اب اس کے بعد جو جمعہ آئے گی اسی جمعے میں میلاد النبی ہے, تو اب ہمیں جمعے میں آپ سے کہنے یا لینے کا کوئی موقع نہیں ملا. اب جو موقع ہے وہ یہیں پر ہے, کیونکہ آج چاند کی 5 تاریخ ہو چکی اور 12 ربیع الاول شریف ٹھیک جمعے کے دن ہے. جمعہ جو آنے والے ہفتے میں ہوگی اس کا وقت الگ ہوگا. پہلی جماعت 2:30 بجے اور دوسری جماعت 3 بجے ہوگی. یہ اس لیے کہ تاکہ ربیع الاول شریف کا 12ویں شریف کا میلاد النبی کا جو جلوس نکلے وہ پرسکون ہو کر واپس منزل پہ پہنچ جائے اور آپ بھی آرام سے وضو کر کے نماز کی سنتیں ادا کر سکیں. حضرات, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد شریف کے سیلیبریشن آپ اپنے اپنے گھروں پر اپنے اپنے طریقے پر یقیناً مناتے ہوں گے, مجھے ایسا گمان ہے. اور نبی پاک, اور ایسا کیوں مجھے اچھا گمان اس لیے ہو رہا ہے کہ نبی نے فرمایا ظن المؤمنین خیرا, مومن کے بارے میں اچھا سوچا کرو. تو ہماری سوچ آپ کے حق میں یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے حساب سے اپنے گھر پہ میلاد شریف کا اہتمام کرتے ہوں گے, درود شریف بھی پڑھتے ہوں گے کہ تاکہ ان بھائی نے بھی 100 روپے دے دیے. یہ 300 روپے میلاد النبی کے لیے اب تک میرے ہاتھ میں آ گئے. 3 لوگوں نے 100 روپے میلاد النبی کے لیے پیش کیے. تو آپ نے اپنے اپنے طریقے پر تیاری کی ہوگی, سیلیبریشن بھی کرتے ہوں گے, خرچہ بھی آتا ہوگا, لیکن یہاں پر کئی عاشقان رسول ایسے ہیں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ, ہمارے ان بھائی نے 500 روپے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ایک بھائی نے بھیجے 100 روپے میلاد النبی کے لیے اور 100 روپے صدقہ اور 100 روپے اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مولا برکت عطا. بارہویں شریف کے لیے انہوں نے بھی 100 روپے پیش کر دیے. اللہ قبول فرمائے اور مولا تعالیٰ برکتوں کا نزول عطا فرمائے. حضرات, تو آپ اپنے اپنے حساب سے خرچ کر رہے ہوں گے, لیکن یونائٹڈ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمیٹی پچھمی دلی کا فیصلہ رہا کہ پورے پچھمی دلی میں جلوس میں جو پرچم نکلے گا وہ ایک ہی کلر کا ہوگا. ہر مسجد مدرسے سے جتنے لوگ آئیں گے سب کے ہاتھ میں پرچم کا کلر ایک جیسا. یہ الگ تھوڑا دکھے کہ 1500 سالہ میلاد النبی ہے, اور آپ اپنے گھر کے آگے, گھر کے اوپر بھی قمقمے لگائیے, چراغاں کیجئے, روشنی کیجئے اور کل عالم کو جگمگائیے, جھنڈے لگائیے,
خوشیاں منائیے، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کیجیے اور اپنے بچوں کو بتائیے کہ یہ جو محبوب آ رہے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات کا وجود تک نہ ہوتا، نہ ہم ہوتے نہ تم ہوتے، حتیٰ کہ جناب آدم کا بھی وجود نہ ہوتا۔ اپنے بچوں کو بتائیے، وہ لوگ جو نمازوں کی گٹھری لیے پھرتے ہیں جان لیں کہ یہ نماز کا تحفہ اگر مصطفیٰ کا میلاد نہ ہوتا تو کبھی بھی یہ نماز کا تحفہ نہ ملتا۔ پہلے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے۔ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ دیکھیے فلاں کی جگہ گیا تھا، وہاں ہم نے دیکھا کہ وہ صاحب سلام پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلی میں رہتے ہیں اور مدینے والے کو سلام پڑھ رہے ہیں تو وہ سن لیتے ہیں، یہ کون سی بات ہوئی؟ چلو تو ہم نے کہا ایک بات بتائیں، وہ سلام نماز میں پڑھ رہے تھے یا نماز کے باہر پڑھ رہے تھے؟ کہا نہیں نماز نہیں ہو رہی تھی، میلاد کر رہے تھے، میلاد کے بعد سلام پڑھ رہے تھے۔ چلو میلاد میں ذکر کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کیا، رسول اللہ کا ذکر کیا، بات سمجھ میں آتی ہے، نیکی کی محفل ہے، لیکن سلام پڑھا وہ بھی کھڑے ہو کر، کہا نماز میں پڑھ رہے تھے، نماز کے باہر پڑھ رہے تھے؟ بولے نہیں نماز نہیں ہو رہی تھی، نماز کے باہر ہی تھے۔ ہم نے کہا تو پھر آپ اپنی نماز کا کبھی دھیان کر لیجئے، تحیات میں جب آپ بیٹھتے ہیں اور پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر آپ کہتے ہیں السلام علیک یا ایھا النبی، یہ حالت نماز میں تو میاں بتائیے نا آپ کی عقل کو ہوا کیا ہے، ہم اس کا کیا علاج کریں کہ آپ کے سمجھ میں آ جائے؟ جب نماز کی حالت میں ایک مومن چاہے وہ کسی بھی طبقے کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، چاہے وہ چلم چلی والا ہو یا چاہے وہ بریلی شریف کا عقیدت مند ہو، سب کو لازم ہے کہ وہ حالت تحیات میں نبی پر سلام پڑھے، نہیں پڑھے گا نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور پکار کے آپ کہہ رہے ہیں السلام علیک یا ایھا النبی، اے نبی آپ کو سلام ہو، پکار کر کہہ رہے ہیں۔ تو کیا آپ نبی کو سامنے دیکھ رہے تھے جو آپ پکار رہے؟ آپ تو نماز میں صدر بازار میں گھوم رہے تھے، آپ تو نماز کی حالت میں تھے اور تھے شنی بازار میں، تھے نماز کی حالت میں اور تھے اپنی فیکٹری میں، پھر نبی پاک کو پکارا کیسے؟ اور پکار ہی لیا تو نماز میں جب نبی کو سلام کر سکتے ہیں تو نماز کے باہر کیوں نہیں؟ نماز تو خدا کی عبادت ہے، عین حالت نماز میں جب نبی پاک کو سلام کیا جائے گا اور واجباً کیا جائے گا تو باہر نماز میں کیوں نہیں؟ عقل میں سمجھ میں آنے والی بات۔ اچھا ٹھیک ہے نبی پاک کو سلام کر دیا، لیکن وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، اعلیٰ حضرت کو بھی سلام کر رہے تھے، یہ کہاں سے نکال لیا؟ ہم نے کہا سنیں یہ بھی اسی نماز میں ہے جب آپ نے پڑھا السلام علیک یا ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ رب العزت کا فرمان، نبی پاک سے پوچھا رب نے محبوب کیا لائے تحفے میں معراج کی رات میں؟ تو نبی نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ تمام مالی بدنی عبادتیں تیرے لیے، یہ تحفہ لایا۔ تو رب نے فرمایا السلام علیک یا ایھا النبی، السلام علیک یا ایھا النبی، رب نے فرمایا محبوب آپ کو سلام ہو۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سلام کیا، تم اگر سلام کر رہے ہو تو یہ سلام کرنا اللہ کی سنت ہے، نبی کو سلام کرنا یہ اللہ کی سنت ہے جو اللہ نے خود کیا۔ تو نبی پاک نے یہ سلام اکیلے اپنے اوپر نہیں رکھا، فرمایا والسلام علینا، اے اللہ تیرا یہ سلام مجھ پر بھی، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور قیامت تک آنے والے جتنے تیرے نیک بندے ہیں سب پر سلام ہو۔ یہ تو نماز میں آپ پڑھ رہے ہیں،
اور نبی کے علاوہ غیر نبی پر سلام بھیجنا یہ نبی کی سنت ہے۔ اگر سنی نے کہہ دیا دالبی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، تو کہاں باہر شریعت ہے؟ یہ تو شریعت کے اندر ہے، بلکہ نماز کی حالت میں۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پر آپ نے یقیناً بہت سارے خرچے کیے ہوں گے، لیکن یونائٹڈ عید میلاد النبی و جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چونکہ آپ کو معلوم ہے پرچم ایک جیسا ہوگا، تو پرچم یعنی جھنڈا ماہ ڈنڈا جو ہم نے 200 کا آرڈر کیا ہے وہ تقریباً 9,000 روپے کا ہو رہا ہے۔ پھر گاڑی بھاڑا ہوگی، کرائے پر آئے گی، اس میں جنریٹر بھی رہے گا جس سے مائک سسٹم چلے گا۔ میلاد النبی کے لیے ایک بھائی نے اپنے والد صاحب کی طرف سے 50 روپے پیش کیا، اللہ قبول فرمائے اور مولا تعالی برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ خرچے ہیں، پلس میں تقریباً 5 سے 6,000 روپیہ ان پر ہو گئے، ٹوٹل 14,000 روپے۔ اور اس کے علاوہ لنگر خوانی بھی ہونی ہے۔ ہر سال ہماری یہ ریت رہی ہے کہ جب ہم لوٹتے ہیں جلوس عید میلاد النبی سے تو پھر یہاں پر ہم لنگر خوانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ پیارے نبی کے میلاد کا لنگر چلتا ہے اور انشاءاللہ انسان ارادہ ہے کہ یہ لنگر عام ہو، صرف داڑھی ٹوپی کرتا پجامے والے کے لیے نہ رہے، بلکہ عام مخلوق چاہے وہ کافر ہو، غیر کافر ہو، مومن ہو، غیر مومن ہو، سب کے لیے دروازہ کھلا ہو، تو ایسا لنگر ہو جو سب مستفید ہو جائے، غربا، یتامہ، مساکین، مالدار، غریب سب کے لیے ہو۔ اور آپ بھی جب اپنے گھر سے نکلیے تو کچھ بہتر چیزیں کھانے والی، ڈرائی فروٹس ہیں، چاکلیٹ ہیں، اچھی اچھی پیکٹیں بنا لے، راستے میں کوئی غیر مسلم ملے اسے پکڑا دے اور کہے عید میلاد النبی مبارک۔ آج ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، ان کا جنم دن مبارک ہو۔ آپ لوگوں میں بتائیے، کیونکہ یہ اگر میلاد نہ ہوتی تو دنیا کی کوئی چیز موجود نہ ہوتی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اب حضرات، تو تقریباً اس طرح سے اگر ہم جوڑتے ہیں تو قریب 25 سے 26,000 روپے کم سے کم کا خرچ ہے۔ ورنہ یہ لائٹیں جو آپ دیکھ رہے ہیں باہر میں، یہ جھالریں لگی ہیں، ہر سال ہمارے ایک عزیز ہیں بھائی شکیل احمد صاحب، یہ اپنی طرف سے یہ سجاوٹ کروا دیتے ہیں، اور اس کو سجانے میں بھائی افسر علی عرف ببلو بھائی، یہ بجلی والے، یہ اپنے تمام بچوں کے ساتھ، اپنے کاریگروں کے ساتھ، اور ہمارے محلے کے تمام نوجوان اس میں شامل رہتے، مدرسے کے بچے بھی رہتے، اور پوری رات یہ سجاوٹ کرتے۔ آپ آئے ہوں گے، دیکھا ہوگا جھالریں لگی ہیں، رنگ برنگ جھالریں، یہ بتاتی ہیں کہ آج بھی جو اگر ابراہیم سا ایما پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز پلستہ پیدا۔ یہ سرد مہری دور ہو سکتی ہے اگر قوم کا ایک بھی نوجوان کھڑا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی یہ جھالریں انہوں نے لگوا دی ہیں، اگر ابھی ان کو لائٹوں سے سجانا ہے، یہ کام بھی باقی ہے، اور ہر سال سجتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی یہ رسول اللہ کی یہ محبت ہماری جانب سے قبول کرے تو قیامت تک سجتا رہے گا، جب تک عاشقان رسول زندہ رہیں گے۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ ہر گھر میلاد ہونا چاہیے، ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں میلاد کرے، کوئی ضروری نہیں کہ بڑا سا اسٹیج لگائیں، بڑا سا شامیانہ لگائیں۔ 1500 سالہ میلاد النبی ہے، آپ کے گھر میں، محلے میں، ہر جگہ میلاد کا اہتمام ہو، اپنے گھر والوں کو جمع کر لے، ایک عالم صاحب بلائے، ایک نعت پڑھوائے، 5 منٹ کی تقریر کروائے، رسول اللہ کون ہے، کب پیدا ہوئے، ان کا اخلاق کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، کہ اسلام ذرے ذرے میں پھیلا ہے، یہ بتا کر صلاۃ و سلام پڑھ دیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر دیں۔ آپ کے بچوں کو پتہ رہے گا ہم وہ مسلمان ہیں کہ جو رسول اللہ کا کھاتے ہیں، اس لیے انہی کا کھاتے ہیں۔ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ۔
तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। तो हजरात, पूरी मस्जिद में जितने लोग इतनी देर की तकरीर में, अभी ये 7, 8, 9 और ये 950 रुपए हमारे हाथ में आए। मीलादुन नबी के 26,000 के खर्चे में ये 950 रुपए। अल्लाह करीम आपको बरकतों से मालामाल फरमाए। क्या दिल के दरवाजे आपने खोले हैं, जी चाहता है बलाएं उतार ली जाए। माशाअल्लाह। एक भाई ने 100 रुपए और हमारे भाई शाहिद साहब आर्किटेक्ट, इन्होंने 500 रुपए। अल्लाह कबूल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह। तो ये तकरीबन 1550 रुपए अब हमारे हाथ में, 200 और आ गए। सुभान अल्लाह। ये 1750 रुपए। और भी कोई भाई कि जिनके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद की अकीदतें अंगड़ाई ले रही, सुभान अल्लाह। इन भाई ने भी 100 रुपए मीलादुन नबी के लिए पेश किया। सरकार का परचम लगेगा, मेरे आका का झंडा सजेगा। सुभान अल्लाह। इन भाई ने भी 100 रुपए पेश किए। जो लोग नकद नहीं रखते हैं, आप हमारे मोबाइल नंबर पे या बाहर में स्कैनर लगे हैं भारत की दीवार से, आप उस पर स्कैन करके डाल दें। अल्लाह ताला आपके दिए को कबूल फरमाए। ऊपर की मंजिलों में जो जिम्मेदार मौजूद है, हर सफ में घूम जाइए। जिन्हें देना हो वो देंगे, और जिन्हें सोचना है वो तो 12वीं शरीफ गुजरने के बाद भी सोचते रह जाएंगे। अल्लाह करीम करम फरमाए और ईद मीलादुन नबी का सदका सबको अता फरमाए। तो अब जो जरूरी बातें हैं वो सुन लें। पहला काम क्या करना है, नाबालिग बच्चों को, लड़का हो नाबालिग है तो आप उसे मिलाद शरीफ जुलूसे मोहम्मदी में ना लाएं। बच्चियां चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उन्हें कतई तौर से मिलादुन नबी के जुलूस में शामिल ना करें। साथ ही जो भी अपनी गाड़ी लेकर आए, अपनी गाड़ी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का परचम लगा कर आए। और उसके अलावा कपड़े साफ सुथरे हों। कोशिश करें, अगर आपके पास कुर्ता पजामा मौजूद है तो सफेद कुर्ता पजामा पहनकर शामिल हो। ना हो तो मजे में 250, 300, 400, 500 रुपए का कुर्ता पजामा मिल जाए। ईद के लिए खरीदते हैं ना आप, ये ईद मीलादुन नबी है, तमाम ईदों की ईद है ये। तो उसके लिए तैयारी करी थी, उससे बढ़कर इसकी तैयारी करें और सफेद कुर्ता पजामा पहन के आए। कई नौजवानों को देखकर नचनिया बन के आ जाते, उसमें भी जुलूसे मोहम्मदी में भी फटा हुआ जींस पहना हुआ, घुटने अलग दिख रहे हैं, जांग अलग दिख रही है, और फर्राटे मारकर जिगजाग तरीके से मोटरसाइकिल चलाते। ईद मीलादुन नबी के लिए 100 रुपए और अल्लाह कबूल फरमाए और बरकतें अता फरमाए। ऐसे ही आते रहिए, और जो जो लोग दे रहे हैं सब लोग देते रहिए। शर्माने की जरूरत नहीं है, ना लजाइए न शर्माइए, धीरे धीरे खिसकते खिसकते हमारे तक चले जाइए। अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए और आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। हज़रात, तो ज़िगज़ैग तरीके पर मोटरसाइकिल नहीं चलानी। मोटरसाइकिल और उसमें अजीब से सायरन नहीं लगानी। ये ऊपर से पहली मंजिल, सेकेंड मंजिल से मिलादुन नबी के लिए ये भेजा गया है। सारे सफों में घूमने के बाद ये तकरीबन करीब 1000 रुपए हैं ये, और ये सेकेंड मंजिल से आया है। अभी पहली मंजिल, उसके ऊपर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ये बाकी। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। यानी 2 जगह के आ गए, 3 जगह से भी बाकी है। लेकिन अभी सलाम फेरने के बाद झोली भी घूमेगी मिलादुन नबी की। जो लोग लेके नहीं आए हैं, मोहब्बत से लिखवा जाए। ये कह दीजिए कि हजरत जो लंगर का डेग बनेगा मेरी तरफ से, रसूलुल्लाह का मिलाद है, हम अपने बेटे के लिए अकेले बनवा लेते हैं, तो रसूलुल्लाह के लिए क्यों ना बनवाएं?
یہاں تو سب سے پہلے حق پہنچتا ہے، اور علماء حق لکھتے ہیں کہ جو کوئی میلاد النبی پر دل کھول کر خرچ کرے گا، پروردگار اس کے سال بھر کی آمدنی اور خرچے کا انتظام غیب سے پیدا فرما دے۔ من انفق روبیۃ، جس نے 1 روپیہ خرچ کیا علی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کے میلاد پر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ میرے عزیزوں اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہم اس لیے بھی مناتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے حسین دیکھے ہیں، اور جس کا احسان ہو جائے ہمارے اوپر تب بھی، اور اس سے پیار ہو جائے تو عیب ہو تب بھی نظر نہیں آتا۔ آپ کسی کے عاشق ہو جائیں، آپ کو آپ کی معشوقہ کا عیب نظر نہیں آتا، اس کے دانت بھی نکلے ہو تب بھی وہ نرالے معلوم ہوتے، کان بھی آنکھیں بھی بھینگی ہو تو وہ کمان کی تیر نظر آتی ہے، اور گردن بھلے سے پیڑ کے اتنی موٹی کیوں نہ ہو اسے ہرن جیسی نظر آتی ہے۔ یہ محبت کے تقاضے کہ انسان کو عیب نظر نہیں آتا، وہ جس میں عیب ہو وہ بھی نظر نہیں آتا، تو آپ سوچئے کہ وہ ذات کے جس میں عیب ہی نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ خلقت مبرئا من کل عیب، آپ بغیر عیب کے پیدا کیے گئے، تمام عیب سے پاک پیدا کیے گئے، اور یہ حدیث تقریری ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے سامنے حسان بن ثابت نے پڑھا خلقت مبرئا من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک صاف بنا کر پیدا کیے گئے۔ قد خلقت کما تشاء، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا آپ ایسے پیدا کیے گئے گویا آپ جیسا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسا ہی بنا دیا۔ حضرات تو میرے مصطفیٰ میں تو کوئی عیب ہی نہیں، تو اس محبوب کی میلاد، اس محبوب کی تعریف کیوں نہ کرے جو بغیر عیب کے ہیں؟ ان سے محبت کیجیے، ان کے میلاد پر آپ کا اخراجات، آپ کا یہ خرچ کرنا یقیناً آپ کے درجے کو اور آپ کی رزق کو بلند فرما دے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 3255 روپے آئے، 3255 روپے۔ اچھا، اس میں ہمیں جو بطور نذرانہ دیا گیا وہ بھی اسی میں ڈال دیا، جو آپ نے ہمیں نذرانہ دیا وہ بھی میلاد النبی میں ہم نے شامل کر دیا، تب 3255 ہے۔ اب اس 3255 کو پورے مسجد پہ تقسیم کیجئے، 300 لوگ ہیں، اگر 10 روپے بھی دیے ہوتے تب بھی اس سے زیادہ نکل جاتا۔ حضرات تو یہ سرد مہری اور رسول اللہ کے عشق کا یہ اظہار ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، یہ معمہ ہے یا کوئی بند کتاب ہے کہ بعد میں آ کے چپکے سے کھولیں گے تو اس کی بات الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پنے کو سلامت رکھے، محفوظ رکھیے، لنگر کا انتظام کیجیے، چونکہ لنگر میں تقریباً 12 سے 13 ہزار یا 14 ہزار کے قریب خرچ آئے گا، تو اس کا انتظام کرنا ہے۔ اگر آپ نہیں دے رہے ہیں، یہاں پر میں نے تو خالی اعلان کیا ہے، گھر پہنچیں گے تو زبردستی لیں گے، اور یہ ہمارا حق آپ پر بنتا ہے، یہ دینی حق ہے۔ آپ مانیں گے تب بھی بابا، نہیں مانے تب بھی بابا، ہم لے کے آئیں گے انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ آپ ہماری باتیں کاٹیں گے نہیں اور قبول ضرور کریں گے۔ میرے عزیزوں، تو ابھی فی الحال آپ سے جو بن پڑتا ہے پیش کریں، جو نہیں لے کے آئے لکھوا کے جائیں اور پہنچا دیں، اللہ کریم آپ کے لیے قبول فرمائے۔ جھنڈا بھی ہے، ڈنڈا بھی ہے، اور پلس میں ساتھ میں لنگر کا انتظام بھی ہے، تو یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اس پورے جھنڈے اور ڈنڈے میں دھندے کا کوئی حساب نہیں ہے، کیونکہ دھندا وہاں ہوتا ہے جہاں دل میں قدورت ہوتی ہے۔
الحمدللہ فقیر قادری رسول اللہ کا کھاتا ہے، اس لیے گاتا ہے کیونکہ ہم نے جو نعت پڑھی رسول اللہ کی پڑھی، اور سرکار کے میلاد کے صدقے میں نذرانہ ملا تو وہ ہمارا کا ہے، وہ تو سرکار کا ہے، سب انہی کا ہے، انہی پہ قربان کر دیا جائے۔ چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے، نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا جائے۔ یہ ایک جملہ صرف جملہ نہیں، حقیقت ہے۔ تو سبھی حضرات پوری مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے، خاص کر میلاد النبی کے لیے فل توجہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ مدرسے مسجد کے خرچے کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے قبول فرمائے۔ جن لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ گلک بنائیے، 5 روپیہ 10 روپیہ 20 روپیہ روزانہ کا جوڑیے، اگر انہوں نے واقعی جوڑا ہے یا یہ سوچا ہے کہ ہم جوڑے کہاں اکٹھے دے دیں گے، تو آپ آ کر پہنچا جائیے گا۔ میلاد النبی کی ہم نے الگ سے ڈائری بنا رکھی ہے، اس میں آپ کا حصہ شامل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سلام پھیرنے کے بعد انشاءاللہ ایک جھولی جو مسجد مدرسے کی ہوگی اور دوسری جھولی میلاد النبی کی ہوگی۔ اللہ کریم قبول فرمائے۔ جلوس کی جو ٹائمنگ ہے وہ صبح 8:30 بجے سے تیاری شروع ہو جائے گی۔ اپنے یہاں سے ہم 10 بجے نکلیں گے، یہاں اس ادارے سے ہم 10 بجے نکلیں گے، کیونکہ جو دور سے جلوس آئے، موہن گارڈن، وکاس نگر، داس گارڈن، باپرولا، نجف گڑھ اور نگلی ڈیری، ادھر بھارت وہار، دوارکا، نند وہار، سیوک پارک، ان سب جگہوں سے جو جلوس آئے گا، اس جلوس کے ٹرمینل پر پہنچنے کا ٹائم 11:30 سے 12 ہے۔ تو اگر ہم 8:30 بجے نکل گئے تو فارغ ہو کر پتا چلا آدھا 1 گھنٹہ پہلے ہم جا کے کھڑے رہتے، تو وہ جو دور سے آتے ہیں ان کا دل ٹوٹتا ہے کہ دیکھو ہم اتنا سفر کر کے آئے، یہ تو یوں نکلے اور یوں آ کے کھڑے ہو گئے۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی۔ اچھا، سب لوگ سر جوڑ کر یہ بھی کوشش کیجئے گا کہ وہ بڑی دور سے آتے ہیں، ان کے لیے سبیل کا انتظام کر دیں، شربت، پانی، بسکٹ، نمکین وغیرہ، سب لوگ سر جوڑ کر ایک انتظام کریے۔ جو یہاں سنگلا سائیکل کے پاس سے لے کر میٹرو تک کے پورا لمبا ٹینٹ لگا دے، اور وہ جب آنے والے آئے تو پانی پی کر، شربت پی کر جاتے جائیں۔ وہ اتنی دور سے چل کے آتے ہیں، خالی خالی منہ تکتے چلے جاتے ہیں۔ ہم یہاں رہتے ہیں، ہمارا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے، اور رسول اللہ کے وہ مہمان ہیں تو ان کی مہمان نوازی ہمارا فرض بنتا ہے۔ سبھی لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، آگے بڑھیں۔ صبح 8:30 بجے سے تیاری شروع ہو جائے گی۔ عمدہ، صاف ستھرا، خوبصورت لباس پہن کر آئیں، ایک دم دولہے میاں بن کے آئیے گا، کہ چونکہ آپ جو دولہا بنیں گے وہ 9 شئے بزم جنت کے لیے بن کے آئیں، وہ جنتی دولہا ہیں، ان کے استقبال کے لیے آپ کا دولہا بننا تو بنتا ہے نا۔ تو سج سنور کے آئیں، خوشبو لگا کے آئیں، اور ایسے فٹیچروں کی طرح نچنیاں بن کے نہیں آنا ہے، لگے کہ ہاں مسلمان رسول اللہ کا غلام آئے، دور سے لوگ پہچان جائیں، وہ دیکھو رسول اللہ کا غلام آیا۔ تو اس انداز میں آئیں، ٹائمنگ، اور پھر واپسی کی جو ٹائمنگ ہوگی، جو اینڈ ہوگا وہ 12:30 بجے ہوگا، اسی میں 10-5 منٹ آگے یا پیچھے پہلے ہو جائے، یہ طریقہ رہے گا۔ سب لوگ اپنے اپنی طرف سے انتظام کا خیال رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ کوشش یہ کریں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ایسا ہو کہ جس میں آپ رکھوالی بھی اپنے جلوس کی کریں۔ محکمے کی طرف سے پولیس والے ہوں گے، ہم نے فورس بھی مانگا ہے، اگر وہ ہوئے تو ٹھیک، نہیں تو ہماری اپنی ذمہ داری۔ اچھا، کئی اس میں جو یہ کفار ہیں، یہ بڑے شریر ہوتے ہیں، ہمارے جلوس کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی آئے گا، کسی باہر والے کو مار دے گا اور نام آپ کا لگے گا۔ تو اس بات پر بھی دھیان رکھنا ہے، جو ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں، سارے لوگ اس بات کے لیے مستعد رہیں، اور خاص کر ہمارے راجو بھائی، آپ پوری طرح سے اس دن حاضر رہیں، تیار رہیں، اور پوری طرح سے نگرانی رکھنی ہے اپنے جلوس کی، آپ نے تمام آنے والے مہمانوں اور تمام جتنے نوجوان ہیں، سبھی لوگ، اور جو بھی ذمہ داران حضرات ہیں، سبھی لوگ، اور والنٹیئر جو لوگ ہوں گے، وہ خاص طور سے اہتمام رکھیں، انتظام رکھیں، اور خاص کر حفاظت کا دھیان رکھیں، اور کوئی بھی آدمی جلوس میں الٹی سیدھی باتیں نہ بولے کہ ہم یا کر دیں گے، واہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ نعرہ
वही लगाना है जो रसूलुल्लाह की अजमत का हो, नात वही बजाना है कि जिसमें डीजे ना हो और म्यूजिक ना हो। अगर कोई पूछे तो बस यही कहिएगा ईद मीलादुन नबी मुबारक, चाहे उसे अच्छी लगे या भली लगे, हमें तो रसूलुल्लाह का मीलाद मनाना है। अच्छा, गैर मुस्लिमों को बुरी नहीं लगेगी, वो खुश होते हैं कि रसूलुल्लाह का जन्मदिन है, ये लोग पैगंबर इस्लाम का जन्मदिन मना रहे हैं, मगर हमारे ही में से कलमा पढ़ने ही वालों को बहुत तगड़ी वाली आग लगती है। वो मुंह तकते हैं और आपको उकसाएंगे भी, भड़काएंगे भी, ये कर क्या रहे हो, बता दीजिए। हम वही कर रहे हैं जो रब्बुल जलाल ने किया। हम झंडे निकाल रहे हैं, अल्लाह ने फरिश्ते जिब्रील से झंडा निकलवाया। एक झंडा खाने काबा की छत पे लगा था, एक बीबी आमिना की घर पे लगा था, और एक झंडा बैतुल मुकद्दस की छत पर लगा था, और ऐलान हो गया था आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, सुल्तान नौ का खुतबा, सुबह शबे विलादत। अल्लाह ताला हम सब लोग को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सफ़े सीधी करिए, जिन्होंने सुन्नत नहीं पढ़ी है सुन्नत अदा फरमाए।